چاند شک ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے، بارک اللہ مر جائے عالم یہی سرکار ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ایک نہیں دو نہیں بلکہ تین معجزات کا ایک ہی مصرے کے اندر کیا خوبصورت تذکرہ کیا ہے۔ کیا بات کر رہے ہیں، کیا خوبصورت ہماری توجہ دلا رہے ہیں۔ اور احادیث کی مستند کتابوں میں یہ معجزات موجود ہیں کہ میرے آقا زمین پر کھڑے ہو کر چاند کو اشارہ کریں تو وہ شک ہو جائے، وہ دو ٹکڑے ہو جائے۔ پیڑ جو ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور پیارے آقا کو سلام عرض کریں۔ جی ہاں، احادیث میں یہ مفہوم موجود ہے۔ اور پھر جانور آ کر نبی پاک کی بارگاہ میں سجدہ کریں اور اپنی فریادیں کریں۔ تو ذرا غور کیجئے، اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ میرے آقا فقط انسانوں ہی کے مرجع نہیں، فقط انسان ہی نبی پاک کی طرف رجوع نہیں کرتے، بلکہ میرے آقا مر جائے عالم ہیں۔ نہ صرف زمین بلکہ آسمانوں پر نبی پاک کی حکومت ہے۔ اب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک عظیم معجزے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ یاد رہے بخاری شریف میں یہ معجزہ بڑی پیاری حدیث میں موجود ہے، اور کمال کی بات یہ ہے کہ امام بخاری نے اس معجزے کو 10 سے زائد بار، اس حدیث کو 10 سے زائد بار اپنی بخاری میں مختلف روایتوں کے ساتھ نقل کیا۔ اتنا اوتھنٹیکیٹ، اتنا مستند یہ معجزہ جو احادیث کی کتابوں میں ملتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جمعے کا دن تھا، میرے آقا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، منبر پر موجود تھے۔ حدیث کا مضمون ہے کہ ایک اعرابی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ ان دنوں مدینہ منورہ میں بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگ قحط زدہ تھے، پانی کو ترس رہے تھے، مویشی پریشان تھے۔ آقا سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بارش نہیں ہو رہی، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ صحابہ کا عقیدہ، صحابہ کا بلیف، صحابہ کا یقین دیکھیں کہ نبی پاک سے آ کے عرض کر رہے ہیں حضور بارش چاہیے۔ میرے آقا نے ہاتھ اٹھائے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ حدیث کے الفاظ ہیں جس کا مضمون ہے کہ اس وقت مدینہ منورہ کے آسمان پر بادل نام کی کوئی چیز نہیں تھی، بالکل کلین بلو اسکائی تھا، مگر نبی پاک نے جب ہاتھ اٹھائے تو پہاڑوں کی طرح کالے کالے بادل آنا شروع ہو۔ اور اب یہ بادل آ کر ایسے برسے، ابھی میرے آقا ممبر سے نہیں اترے کہ نبی پاک کی مبارک داڑھی سے بارش کے قطرے ٹپک رہے۔ اچھا، بارش شروع تو ہو گئی، کنٹینیو پورا ہفتہ برستی رہی۔ اگلا ہفتہ پھر آ گیا۔ روایت کے الفاظ ہیں وہی اعرابی یا کوئی اور صحابی سے کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم بارش کو رکوائیے، کچھ کیجئے، اتنا پانی ہو گیا کہ جل تھل ہو گیا ہے، اب تو ہم ڈوبنے لگ گئے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، بارش چاہیے تو بھی نبی پاک کے دربار میں آتے، اور بارش رکوانی ہوتی تو بھی کونین کے والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے۔ تو حضور سے عرض کی۔ کمال دیکھیے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب جو بات میں کرنے جا رہا ہوں ویسے بھی بڑا کمال ہے کہ دعا کریں تو بارش آ جائے، دعا کریں تو بارش رک جائے، مگر ایک اور اتھارٹی، ایک اور جس کو آپ کہے کہ میرے آقا نے اپنی طاقت کا کس طرح، رب کی عطا سے جو طاقت اللہ نے عطا کی تھی وہ کس طرح مظاہرہ کیا کہ میرے آقا نے کیا دعا کی۔ یہ نہ کہ یا اللہ بارش رک جائے، دعا کی اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ ہمارے اطراف میں بارش ہوتی رہے، ہم پر بارش نہ ہو۔ اور پھر میرے آقا نے انگلی اٹھائی، ایک روایت کے مطابق ہاتھ اٹھایا، اور جدھر جدھر اشارہ کرتے بادل ادھر سے کٹتا جاتا۔ پورا مدینہ شریف جو تھا اس کے اوپر سے بادل صاف ہو گئے، پیالے کی مانند ہو گیا۔ مگر جب لوگ مدینے کے باہر سے آتے تو بتاتے کہ باہر بارش ہو رہی ہے، یعنی مدینے کے اطراف میں بارش ہوتی رہی، اور مدینہ جو ہے وہ اس کا آسمان خالی ہو گیا۔ کیا شاندار انداز اعلیٰ حضرت نے اختیار کیا۔ لکھتے ہیں جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل بھر دیے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے۔ یعنی یا رسول اللہ آپ کے مبارک ہاتھ تو وہ ہیں کہ آپ آسمان کی طرف اٹھائیں تو موسلا دھار بارش ہوتی ہے، جل تھل ہو جاتا ہے۔ آقا وہی ہاتھ ہمارے لیے بھی اٹھا دیجئے، ان ہاتھوں سے ہم پر بھی کوئی رحمت کی بارش برسا دیجئے، ہم پر بھی کوئی کرم نوازی فرما دیجئے۔ آپ کا ہاتھ اللہ نے ایسا کھلا اور ایسا برکت والا عطا فرمایا ہے تو ہم پر بھی نگاہ رحمت فرمائیے۔ گویا اس معجزے کا ذکر بھی کر دیا اور اپنی جھولی بھرنے کی تمنا بھی کر دی۔ اب اس معجزے کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس شعر کو ذرا سننے کی کوشش کیجئے۔ جن کو سوئے آسمان پھیلا کے جل تھل بھر دیے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی در